बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं शोभा उर्दू आर्मी पब्लिक कॉलेज सालकोट कैंट की जानिब से साल दवम के तमाम तलबा और तालिबात को उर्दू लाज़मी की इस क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, ये नज़्म जवाब शिकवा के सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने नज़्म और शायर का तारुफ हासिल किया था, जबकि दूसरे लेक्चर में हमने नज़्म के पहले 5 बंद यानी बंद नंबर 1 से बंद नंबर 5 तक की तशरीह की थी और मतन को समझने की कोशिश की थी। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम बंद नंबर 6 और बंद नंबर 7 की वजाहत करेंगे और इसके मतन का फ़हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, बंद नंबर 6 आपके सामने है, इसे पढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि कल के लेक्चर में पहले अल्फाज मानी बयान किए गए थे और उसके बाद उसकी तशरीह की गई थी, बिल्कुल उसी तरह से आज के लेक्चर में पहले बंद नंबर 6 और फिर बंद नंबर 7 के अल्फाज मानी और फिर इन दोनों जो बंद हैं इनकी तशरीह आपके सामने बयान की जाएगी। तो बंद नंबर 6 में शायर जो है वो कुछ इस तरह से रकम तराज है, कहता है, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, माइल तैयार हैं, बकरम करम करने के लिए, मेहरबानी करने के लिए। ठीक है, यानी अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि यहाँ से जो नज़्म जवाब शिकवा है उसमें अल्लाह ताला का खिताब शुरू हो रहा है और यहाँ से हम जो बंद पढ़े हैं वो दरअसल अल्लाह ताला का खिताब है। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तो माइल बकरम हैं, यानी हम तो करम करने के लिए तैयार हैं। साइल सवाल करने वाला, ठीक है, तलब करने वाला, मांगने वाला। रहरवे मंजिल, रहरु कहते हैं मुसाफिर को, मंजिल मंजिल पर पहुंचने वाला मुसाफिर। ठीक है, यानी ऐसा मुसाफिर जो मंजिल पर पहुंचना चाहता हो। ठीक है, यानी वो मुसाफिर नहीं जो रास्तों पर सिर्फ इसलिए चल रहा है कि ज़िंदगी है तो चलते चले जाना है, बल्कि वो मुसाफिर जो मंजिल तक पहुंचना चाहता है, जो वहाँ तक पहुंचना चाहता है जो उसका असल मकसद है। ठीक है, तरबियत आम तो है, जौहर काबिल ही नहीं। जौहर कहते हैं खूबी को, कमाल को, हुनर को। ठीक है, जिससे तामीर हो आदम की, ये वो गिल ही नहीं। ठीक है, ये लफ्ज़ गिल है, गिल के मानी है मिट्टी। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। शाने कई, कयानी ख़ानदान के बादशाहों जैसी शान। ठीक है, ये इसके मानी आप तहरीर कर लीजिए, फिर इसकी वजाहत जो है वो हम तशरीह के ज़मीन में करेंगे। ठीक है, शाने कई, कयानी ख़ानदान के बादशाहों जैसी शान व शौकत। ठीक है, और दुनिया भी नई से मुराद नई दरियाफ़्त शुदा दुनियाएं हैं, यानी आप इसमें अमेरिका भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि कोलंबस ने अमेरिका जो है वो दरियाफ़्त किया था और किसी ज़माने में अमेरिका के लिए, यानी जब अमेरिका दरियाफ़्त हुआ तो उसे इब्तिदा में नई दुनिया कहा जाता था कि ये बिल्कुल एक नई दुनिया है जो हमें मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दरअसल कोलंबस और अमेरिका की तरफ इशारा किया गया है। बंद नंबर 7 में शायर कहते हैं, हाथ बेज़ोर हैं, अलहाद से दिल हुगर हैं। अलहाद कुफ्र को कहा जाता है, हुगर आदि यानी किसी चीज़ की आदत हो जाना। उम्मती बाइस से रुसवाई पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी जो उम्मती हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुसवाई की वजह बन गए हैं। बुत शिकन, बुतों को तोड़ने वाले उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, बुतगर हैं बुत बनाने वाले हैं। था इब्राहिम पिदर, पिदर कहते हैं बेटे को, सॉरी पिदर कहते हैं बाप को और पिसर कहते हैं बेटे को। ठीक है, मैं दोबारा से वजाहत कर दूं, था इब्राहिम पिदर और पिसर आज़र हैं। ठीक है, यानी पिदर बाप और पिसर बेटा। बादा आशाम, बादा शराब को कहा जाता है। ठीक है, आशाम पीने वाला, यानी बादा आशाम के मानी हुए शराबी। ठीक है, बादा आशाम नए, बादा नया यानी शराब नहीं, हम भी नए, तो वो हम यानी वो बर्तन, वो मटका जिसमें शराब रखी जाती है, तो शराब भी नहीं है, शराब पीने वाले भी नए हैं और शराब रखने के बर्तन भी नए हैं। ठीक है, हर में काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। ठीक है,
ये आपके दोनों बंद जो हैं उनके अल्फाज मानी हैं। अब आ जाते हैं हम बंद नंबर 6 की तशरीह की तरफ। ठीक है, अब देखिए शायर कहता है, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको जैसे कि कल बताया गया था कि जब आप किसी भी बंद की तशरीह लिखेंगे तो आप एक तरतीब जो है वो जहन में रखेंगे। ठीक है, अब इस बंद की तशरीह करते हुए आप किस तरतीब को अपने जहन में रखेंगे, आप वो ज़रा देख लीजिए। आप बिल्कुल कल की तरह आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो बंद है उसका मौजू तहरीर करेंगे। ठीक है, यानी बंद नंबर 6 का आप मौजू तहरीर करेंगे और वो मौजू क्या है, इसमें जवाब शिकवा का आगाज़ हो रहा है। यानी जो अल्लामा इकबाल ने शिकवा किया था और उसका जवाब अल्लाह ताला की तरफ से आया था, तो यहाँ से अल्लाह ताला के जवाब का जो है वो इजहार हो आगाज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप कल की तरह नज़्म शिकवा और जवाब शिकवा का हवाला देंगे। अज़ीज़ तलबा, ये जो दूसरा नुक्ता है ये आपकी तमाम नज़्म में तशरीह के दौरान मौजूद रहेगा। ठीक है, यानी आपने नज़्म शिकवा और जवाब शिकवा का हवाला लाजमी देना है। ठीक है, और ये हवाला आप कहाँ से लेंगे, जो बिल्कुल पहला लेक्चर आपको दिया गया था पीर के रोज़। ठीक है, आपका लेक्चर नंबर 1 जिसमें शायर का और नज़्म का तारुफ करवाया गया था और आपको एक PDF डॉक्यूमेंट की सूरत में तमाम तफसीलात भी दी गई थी। तो आपने शिकवा और जवाब शिकवा का हवाला वहाँ से लेना है और अपनी तमाम तशरीह जो है उसमें उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे आप क्या लिखेंगे कि खिताब का अंदाज़ क्या है, यानी अल्लाह ताला जो खिताब करे हैं तो उस खिताब का अंदाज़ क्या है। ठीक है, और उसकी वजाहत हम इंशाल्लाह तशरीह के दौरान करते हैं और फिर आप बताएंगे कि शायर ने अल्लाह ताला की कखारी यानी अल्लाह ताला के गुस्से की जो सिफत है उसके बजाय रहम की सिफत को गालिब करार दिया है। ठीक है, यानी जो जवाब शिकवा का अगर हम मजमूई कैफियत देखें तो उसमें अल्लाह ताला की कहारी हमें नज़र नहीं आती, अल्लाह ताला का गुस्सा हमें नज़र नहीं आता, बल्कि अल्लाह ताला का रहम हमें नज़र आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो आप बंद के निकात यानी लफ्ज़ी और मानवी जो वजाहत है वो करेंगे। ठीक है, मानवी वजाहत क्या है कि हम उसके मफ़हूम को वाज़े करेंगे कि इसमें शायर क्या बयान करा, और लफ्ज़ी वजाहत क्या है कि आप बताएंगे कि इस बंद में कौन कौन सी सनतें इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है, और लफ्ज़ी खूबसूरतियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी तशरीह देखते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि खुदा रहमान भी है और रहीम भी। ठीक है, करीम भी है और जलील भी है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला क़हार भी है। ठीक है, यानी गुस्सावर भी है, सज़ा देने वाला भी है। लेकिन शायर का अल्लामा इकबाल का अंदाज़े बयान आप देखिए कि उसने खुदा की रहीमी, करीमी और उसकी जमाल की जो सिफ़ात हैं उनको उसकी क़हारी की सिफ़ात पर तरजीह दे दी है। ठीक है, यानी उसने अल्लाह ताला के गुस्से की जो सिफ़त है उसको इस नज़्म में वाज़े नहीं किया, उसको बयान नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला के रहम को, अल्लाह ताला के करम को बयान किया है। ठीक है, और इसकी वजह क्या है, इसकी एक वजह तो यकीनन ये है कि अल्लाह ताला का जो रहम है वो उसके गुस्से पर भारी है। ठीक है, और इसकी दूसरी वजह क्या है कि मुसलमान बरे सगीर और दुनिया के तमाम मुसलमान जो हैं वो इस कदर मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और इस कदर तकलीफ़ों की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अगर उस वक्त में भी उनको अल्लाह ताला की कहारी जो है वो याद करवाई जाती तो शायद वो टूट कर रह जाते। उन्हें उस वक्त में ये याद करवाने की ज़रूरत थी कि हमारा जो परवरदिगार है वो किस कदर रहीम है, किस कदर करीम है, वो हम पर रहम करने वाला है और वही है जो हमें इस मुश्किल से निकालने की जो अहलियत है वो रखता है, एख्तियार है वो रखता है। ठीक है, तो आप देखिए अल्लाह ताला का जो खिताब है उससे बंदे उस खिताब से एक तरह की शान जो है वो नज़र आती है। ठीक है, और दूसरे अल्लाह ताला की अपने बंदे से जो मोहब्बत है वो भी नज़र आ रही है। ठीक है, कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो शिकवा जो था अल्लाह ताला उस शिकवे को सुनकर गुस्से का इजहार कर सकता था, इंसान के लिए सज़ा का फ़ैसला कर सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने अपने शिकवे में, या शायर यानी इकबाल, तुमने अपने शिकवे में जो कुछ बयान किया वो गम अंगेज़ है। ठीक है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा गम है।
ٹھیک ہے، اور پھر اس غم کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جواب شکوہ بیان کرنا شروع کیا، یعنی شکوہ کا جو جواب ہے وہ دینا شروع کیا اور انسانوں سے خطاب جو ہے وہ کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہمارا بند ہے، اس بند سے خدا کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی ہی زبان میں شکوے کا جواب جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اگر آپ پہلا مصرع دیکھیں، ٹھیک ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، کہ ہم تو رحم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو مہربانی کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، لیکن کوئی مانگنے والا ہی نہیں، کوئی مانگتا ہی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی حاجت لے کر آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو ہر وقت اس انتظار میں ہوں کہ یہ مسلمان جو دنیا میں زوال کا شکار ہیں یہ میرے دربار میں آئیں اور یہ فریاد کریں اور میں انہیں جواب دوں، لیکن یہ مسلمان کیا کرے ہیں، یہ تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اپنی فریاد کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے آپ دیکھیے کہ کیسی خوبصورت جو جواب ہے اس کا، کیسا خوبصورت جواب ہے جس کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، میں کسے راستہ دکھاؤں، کسے صراط مستقیم جو ہے وہ دکھاؤں، ایسا کوئی شخص ہی نہیں جو صراط مستقیم پر چلنا چاہے، ٹھیک ہے۔ راہ روے منزل یعنی منزل پر پہنچنے کی خواہش رکھنے والا مسافر، وہ مسافر جو منزل پر پہنچنا چاہتا ہے۔ اور اب جانتے ہیں کہ ہمارا مومنین کا جو راستہ ہے، مسلمان کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم کا تو کوئی خواہش مند ہی نہیں ہے، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کو صراط مستقیم جو ہے وہ دکھایا جائے، ٹھیک۔ تو پھر ہم کیسے اس کی رہنمائی کریں، ہم کیسے جو ہے اسے بتائیں کہ تم نے اس راستے پر چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک کوئی مسافر نہیں ہوگا، جب تک کوئی مانگنے والا نہیں ہوگا، اس کی رہنمائی کیسے کی جائے گی، اسے کیسے نوازا جائے گا۔ نوازا تبھی جاتا ہے جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے، جب کوئی مانگتا ہے تو اس کے جواب میں اس کو نواز دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آگے کہتے ہیں تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، تربیت یعنی اسلام کے جو اصول اور قوانین اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آج بھی آپ کی تربیت کر سکتے ہیں۔ آپ کے اسلاف میں، آپ کے آباء و اجداد میں جو خوبیاں تھیں، جو کمال تھا، جو ہنر تھا، وہ آج بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک جوہر کی یعنی اس کے لیے قابل ہونے کی ضرورت ہے، جبکہ تمہارے اندر جوہر قابل ہی نہیں ہے، یعنی تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کے جو عقائد ہیں ان سے سبق حاصل کرو، ٹھیک ہے، اور ان سے وہ تربیت حاصل کرو جو تمہارے آباء و اجداد نے حاصل کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہہ رہے وہ دراصل انسان سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے شکوہ کیا تھا، یعنی اقبال نے جو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا، شکوہ کے ایک شعر میں اقبال نے کہا تھا اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ نہ تو ہم پر عنایات کرتے ہیں اور نہ ہی رحم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہماری پہلی سی مدارات یعنی پہلے سے ہم پہ کرم اور مہربانی نہیں کرتے، ٹھیک۔ تو علامہ اقبال کے اس شکوے یعنی اس شعر کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے تم پر عنایات کروں، کیسے الطاف کروں کہ تمہارے اندر تو کوئی جوہر قابل ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ہنر سیکھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی خواہش مند ہی نہیں ہے، تم سب تو اپنے دل مار کر بیٹھے ہو، تم تو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، تم تو سوچتے ہی نہیں ہو، سمجھتے ہی نہیں ہو، تم تو اپنی حالت پر قناعت کر کے بیٹھے ہو کہ جیسی حالت ہے ویسی رہے گی، اس کو سدھارنا تم نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کہ تم یہاں پہ آدم سے جو مراد ہے وہ انسانیت آئے گی، ٹھیک ہے، انسانیت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری تو وہ مٹی نہیں ہے، مٹی سے یہاں مراد ہے فطرت، عادتیں، ٹھیک ہے، تو تمہاری تو وہ عادتیں ہی نہیں ہیں، تمہاری تو وہ فطرت ہی نہیں ہے جس سے انسانیت جو ہے وہ پروان چڑھے۔ وہ تمہارے آباء و اجداد تھے، ان کی عادات تھیں، ان کی خصوصیات تھیں، ان کا کردار تھا جس نے انسانیت کو اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا،
ٹھیک ہے، اور انہوں نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ کفار کے لیے بھی ایسی شاندار مثالیں قائم کی جس کی آج تک نظیر نہیں ملتی، ٹھیک۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں ہے، تم جو ہو وہ نہ تو کوئی جوہر قابل رکھتے ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ تمہاری وہ عادتیں ہیں، تمہاری وہ فطرت ہے کہ تمہاری وجہ سے انسانیت جو ہے وہ پروان چڑھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے شان کئی کو ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، شان کئی اور دنیا بھی نہیں، ان دونوں جو الفاظ ہیں ان کو بھورے رنگ سے براؤن کلر سے ظاہر کیا گیا ہے، اور نیچے آپ کو بتایا گیا ہے کہ صنعت تلمیح ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو دونوں لفظ ہیں، دونوں تراکیب ہیں، نئی دنیا اور شان کئی، یہ دونوں تلمیح ہیں، ٹھیک ہے۔ صنعت تلمیح ہے، صنعت تلمیح کیا ہوتی ہے کہ جب شاعر کسی شعر میں چند الفاظ میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے ہم صنعت تلمیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ شان کئی کہہ کر کیانی خاندان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی قابل ہو، یعنی اگر کسی میں قابلیت ہو تو ہم اسے کیانی خاندان جیسی شان و شوکت عطا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز مزید وضاحت سے پیشتر آپ ایک چیز اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا کہ نہ تو کولمبس اور نہ ہی کیانی خاندان مسلمان تھا، ٹھیک ہے، یہ دونوں مسلمان نہیں تھے، مگر علامہ اقبال نے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کی مثالیں دی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ترقی نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے، اس کو عروج دیتا ہے جو عمل کرتا ہے، جو قابل ہوتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے، جو حرکت کرتا ہے، جو ترقی کرنا چاہتا ہے، پھر وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان، اسے دنیا میں عروج جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو چونکہ آج مسلمان بے عمل ہو چکے ہوئے ہیں اور غیر مسلم عمل میں ان سے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آج دنیا پر وہ غالب ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہو کر رہ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ذرا کیانی خاندان کی جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ایران آپ کو پتہ ہے کہ قدیم دور میں کئی بار آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ قدیم دور میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے دنیا میں ایران اور روم دونوں عالمی طاقتیں تھیں، یعنی سپر پاورز تھیں، ٹھیک ہے۔ ایران کی جو سلطنت ہے وہ بہت وسیع تھی، ٹھیک۔ تو ایران کے قدیم خاندانوں میں کیانی، ساسانی اور ہخامنشی جو خاندان ہے اس نے کئی سو برس تک حکومت کی، ٹھیک ہے، اور ان کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ یہ موجودہ پاکستان سے یعنی آج جہاں پر پاکستان ہے وہاں سے فلسطین تک پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو تینوں خاندان آپ کو بتائے ان میں کیانی خاندان سب سے زیادہ مشہور تھا، اور تاریخ میں یہی خاندان ہے جس کے سب سے زیادہ بادشاہوں کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ویسے تو ایران میں 3 بڑے خاندانوں نے حکومت کی، مگر ان میں کیانی خاندان ایسا خاندان ہے جن کے زیادہ بادشاہوں کا نام آج زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے ان میں جیسے دارا ہے اور شیر ہے، کباد ہے، طہماسپ ہے، ٹھیک ہے، خسرو وغیرہ ہے، ان سب کا جو دور ہے وہ تاریخ عالم کا سنہری دور کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو کیانی خاندان ہے ان کا جو دور خلافت ہے یہ ایران پر تقریباً 400 سے زیادہ برسوں پر پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ جو خاندان ہے یہ 651، ٹھیک ہے، 651 عیسوی، ٹھیک ہے، میں ہجری کی بات نہیں کری، عیسوی میں کیا ہوا کہ یہاں مسلمانوں نے حملہ کر کے جو ہے وہ ان کو شکست دی، اور پھر ایران میں آتش پرستی کی جگہ پر اسلام جو ہے وہ نافذ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا تھا جو کیانی شہنشاہ تھے وہ اپنے ناموں سے پہلے لفظ کے لگاتے تھے، ٹھیک ہے، کے مطلب کے بڑیے کے جو ہم آج اپنے اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کے پاس، ٹھیک ہے، تو کے، ٹھیک ہے، کے کا اضافہ
کر دیا جاتا تھا، اور یعنی وہ اپنے ناموں سے پہلے کے کا اضافہ کر دیتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ آج جب ہم نے اگر کسی کی بات کرنی ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں نواب زادہ، ٹھیک ہے، نواب زادہ لیاقت علی خان یا صاحب بخادر، یا ہم کسی کے نام سے پہلے جو ہے وہ کوئی لقب، سر، میم، کوئی اضافہ کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے وہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ کے کا اضافہ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے ان کے بادشاہ تھے خسرو، ٹھیک ہے، تو وہ کے خسرو کہلاتے تھے. ٹھیک، تو یہ چونکہ بہت شان و شوکت والے بادشاہ تھے اور ان کی جو سلطنت ہے وہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے علامہ اقبال نے ان کا جو تلمیح ہے وہ استعمال کی ہے. اور کیونکہ ان تمام بادشاہوں کو یعنی کہ خاندان جو ہے، کیانی خاندان جو ہے، ان کو اگر ہم اکٹھا کر دیں یعنی ان سب کا ایک جگہ پر ذکر کریں تو انہیں شاہان کئی، ٹھیک ہے، شاہان، شاہ کی جمع ہے، شاہ یعنی بادشاہ، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، شاہان، شاہ کی جمع ہے، شاہ یعنی بادشاہ، تو شاہان کا مطلب ہوا زیادہ بادشاہ. تو ان کو یعنی کیانی خاندان کے ان بادشاہوں کو شاہان کئی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کئی خاندان کے بادشاہ. ٹھیک ہے، تو اب اس طرف اشارہ کر کے اقبال نے کہا ہے کہ اگر کوئی قابل ہو، اگر کسی میں قابلیت ہو، عمل ہو، آگے بڑھنے کی صلاحیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے شان کئی عطا کر دیتا ہے، یعنی کیانی خاندان جیسی شان و شوکت عطا کر دیتا ہے. اور پھر یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک اور نقطہ قابل غور ہے کہ یہ جو کیانی خاندان ہے، اس کا جب خاتمہ ہوا تو اس خاتمے میں وہ خاتمہ کن کے ہاتھوں ہوا؟ وہ خاتمہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، اور مسلمانوں نے ایران میں ایک جو ہے وہ مسلم حکومت قائم کی. گویا کیانی خاندان جیسی شان و شوکت تو بہت عظیم شان و شوکت تھی، لیکن جب ان سے بڑھ کر عمل کرنے والے آئے، ان سے بڑھ کر حرکت میں رہنے والے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے عروج کے لیے کیانی خاندان کے بجائے دوسری قوم کو چن لیا. ٹھیک ہے، وہ مسلمان تھے. تو گویا اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو قوم عمل کرے گی، جو قوم آگے بڑھنے کے لیے تگ و دو کرے گی، وہی آگے بڑھے گی، وہی عروج حاصل کرے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرے مصرے میں جو ہے علامہ محمد اقبال وہ کولمبس کا حوالہ دے کے کولمبس کی جو تلمیح ہے وہ استعمال کرے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا. ٹھیک ہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی خلوص نیت سے، ٹھیک ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھتے ہوئے اسے نئی دنیایں دکھا دیتا ہے، یعنی وہ اس دنیا تک پہنچا دیتا ہے جس دنیا کو عام جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا، وہ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہوتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک اور نقطہ قابل غور ہے عزیز طلبہ، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ اقبال دراصل اس کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ دنیا صرف یہاں تک نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ دنیا بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ دنیا بہت وسیع ہے اور اس میں بہت سارے ایسے گوشے اور بہت سارے ایسے کونے ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو ان اقبال کے مطابق ان گوشوں اور ان کونوں تک ہم کب پہنچ سکتے ہیں؟ اگر ہم عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم ایسا کرنا چاہیں گے، ہم آگے بڑھنا چاہیں گے، ہم عمل کرنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نئی نئی دنیا دکھائے گا اور ہمیں مزید ترقی جو ہے وہ دیتا چلا جائے گا.